السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحقیق کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو بہت سارے ایسی جو سچویشنس ہیں اسے مزید میں دہرا کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ گزشتہ 3 دن سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے عوام تمام کی تمام جو ہے وہ خود بھی دیکھ بھی رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں۔ مزید گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا میں کہ کچھ چیزیں جو ہیں اچھی بھی ہوئیں اور کچھ چیزیں بری بھی ہوئیں، لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پس سے پش چلی گئی۔ آج ہر آدمی جو ہے وہ اپنی کرسی اور اپنے اقتدار کی کرسی کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ یا تو کبھی عدالتوں پہ الزام عائد کر رہا ہے یا عدالتوں سے ریلیف حاصل کر رہا ہے۔ کون صحیح ہے کون غلط ہے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ آپ فیصلہ کریں گے، لیکن بات یہی ہے کہ آج تحقیقت پروگرام چونکہ ٹوٹلی طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اکنامک پہ ہی رکھیں، تو اس لیے ہم معاشی صورتحال کی جانب سے سب سے زیادہ فکر مند ہیں۔ میری جتنی بھی معاشی ماہرین تھے ان سے گفتگو ہوئی، وہ تمام کی جو ایک ہی نظریہ تھا کہ پاکستان کا کیا ہوگا، لیکن بہرحال انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم و دائم رہے گا، لیکن معاشی طور پر اگر ہم مضبوط نہ ہوئے تو یقینی طور پر ہمارے دشمن ہمیں ہضم کر جائیں گے، نگل جائیں گے، اور اس انتظار میں بیٹھے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان معاشی طور پر اتنا افراتفری کا شکار ہو جائے کہ اسے قابو کرنا آسان ہو جائے۔ کیا ہمارے وہ سیاستداں، کیا ہمارے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، کیا ہمارے عدلیہ کے وہ ریٹائرڈ ججز یا موجودہ ججز اس بات کو غور کریں گے کہ کیا ان کے اپنے کردار کی وجہ سے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ اگلے مہینے جون میں 10 جون تک جو ہے وہ بجٹ 2023-2024 کی پیش ہونے جا رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف جو ہے اس نے آپ کو ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو دغائی دیا ہے کہ صرف وہ آپ کو لارے لپے دے رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی بھی ایسی کوئی نوید نہیں سنائی کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ لیکن بہرحال آج اس پروگرام میں کہ درحقیقت پس منظر کیا ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب شبیر منشا صاحب ہیں، اور یہ ہے نائب صدر ہیں FPCCI فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے۔ شبیر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے کہنے پہ یہاں تشریف لے کر آئے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ایم رحمان صاحب۔ ایم رحمان صاحب کو پہلے بھی پروگرام میں دیکھ چکے ہوں گے، یہ کافی سے زیادہ جو ہے اچھے معاشی خیالات رکھتے ہیں اور ان کے تجزیے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں جناب صدر ہیں آل کراچی ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے ایم رحمان صاحب۔ تھینک یو رحمان صاحب۔ میرے دوسرے مہمان ہیں فیصل حمید صاحب۔ فیصل حمید صاحب جو ہے یہ معاشی تجزیہ کار بھی ہیں اور کچھ فلاحی تنظیمیں بھی چلاتے ہیں، تو ان برے حالات میں ہم ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ صورتحال کیا ہے اور عوام کس نہج پہ موجود ہیں۔ یہ تمام مہمان موجود ہیں یہاں پر، ہم پروگرام کو شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھیں گے، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ مملکت پاکستان کے مسائل انتہائی گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک جانب حکومت اور اپوزیشن کے اقتدار کے لیے کشمکش نے معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری اور ضمانت پر رہائی اس کے رد عمل نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگلے ماہ 2023-24 کے لیے ملکی بجٹ کا اعلان ہونا ہے۔ دوسری جانب IMF کی جانب سے اب تک اسٹاف لیول معاہدے نہ ہونے کے باعث فنڈ نہ ملے تو بجٹ کی تیاری مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر کی سطح پر آ چکے ہیں۔ ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ تاجر اور صنعت کار ان حالات میں کاروبار کو جاری رکھنے سے انکاری ہیں، تو تیسری جانب FBR کی جارحانہ حکمت عملی کی وجہ سے چھوٹے اور درمیانے تاجر سخت تحفظات رکھتے ہیں۔ کہ الیکٹرک کے بلوں میں FBR کی جانب سے فکس ٹیکسز کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں۔ کراچی کے تاجروں کا کہنا ہے کہ کیا صرف کراچی سے سارے ٹیکسز حاصل کرنا ہے، جبکہ امن و امان اور بلدیاتی مسائل وفاقی اور سندھ حکومت حل ہی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، آپ نے ایک رپورٹ دیکھی ہے، اس رپورٹ میں کی احاطہ کرتے ہوئے ہم پروگرام کو شروع کریں گے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک لیں گے، کمرشل بریک، اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تو اپنی گفتگو کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، درحقیقت پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ وقفے میں جانے سے قبل میں اپنے مہمانوں صاحب آپ کے مقرر کرایا تھا کہ شبیر منشا صاحب، ایم رحمان اور فیصل حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم اس پروگرام درحقیقت میں دینا چاہیں گے کہ پس منظر کیا ہے معیشت کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں شبیر منشا صاحب سے، ان کے اکثر میں آپ کی جو چیزیں ہیں میں واٹس ایپ پہ دیکھتا رہتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ ہر چیز پہ جو اپنی رائے دیتے ہیں وہ بڑی ہی 99.9% جو ہے وہ درست بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے آج، جو 2 دن سے دیکھا آپ نے کہ جو سیاسی طور پہ ایک افراتفری پھیلی، اب 10 جون کو جو ہے بجٹ آنے والا ہے۔ اسحاق ڈار نے تنگ آ کر ایک بیان دے دیا کہ IMF کو اگر پیسے دینے ہیں تو دے،
نہیں دینے ہیں تو نہ دیں, ہم اپنا بجٹ جو ہے پیش کریں گے اور ہمیں کوئی مالی مشکلات نہیں ہوں گی. آپ کیا کہیں گے؟ جی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ہمیں تو واقعی بہت زیادہ تشویش ہے. عام طور پہ بزنس کیا مانگتا ہے؟ بزنس اسٹیبلٹی مانگتا ہے, صرف اور صرف سکون مانگتا ہے, پالیسی مانگتا ہے. بالکل. اور انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ گزشتہ بہت ہی مطلب اس وقت تو پولیٹیکل ٹرموائل ہے, لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو تسلسل سے ہمارے پالیسیوں کا تسلسل کبھی رہا ہی نہیں. اور یہ اتنی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ پاکستان میں اگر انڈسٹری لگانے کی کوئی پالیسی آتی ہے, کوئی ریئل اسٹیٹ کی پالیسی آتی ہے, یا کسی اور سیکٹر میں آئی ٹی پالیسی کے لیے مثال لیں, تو مطلب ہمیں اس کا تسلسل چاہیے. یہ ایسے بریک میں کام نہیں چل سکتا کہ چند مہینے میں کام کیا اور اس کے بعد بریک آ گیا, پالیسی کا یو ٹرن آ گیا, بالکل اس کے اندر پیراڈائم شفٹ آ گیا, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات آتی ہے. جہاں تک آئی ایم ایف کے معاملے کی بات کرتے ہیں, آئی ایم ایف کا معاملہ واقعی کافی سیریس ہے. ایکچولی آئی ایم ایف کی خود کی جو ڈیمانڈ ہے, شاید اس میں بہت ساری ڈیمانڈ تو بزنس سیکٹرز کی آلریڈی ہے, بزنس ایسوسیشنز کی آلریڈی ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی سرکولر ڈیٹ کو ٹھیک کیا جائے, ہم تو خود یہ کہتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ کو ٹھیک کیا جائے, بجلی کے جو ہمارا سرکولر ڈیٹ آتا ہے یا دوسری جگہوں سے ہمیں سرکولر ڈیٹ آتا ہے اس کو درست, لیکن ہمارا طریقہ کار سے اختلاف رہتا ہے کہ جو بھرتا ہے اس کو اور لوٹ دیا جاتا ہے. ہم اس پالیسی کے خلاف, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں ٹیکس بیس بڑھانے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے, ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پاکستان کے لیے اور انڈسٹری کے لیے بالکل زہر قاتل کی طرح ہے. اور یقیناً ایسی سچویشن دیکھ کے ویسے موجود ہے اس وقت ریجن کا ہائیسٹ ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ اگر اتنے ہائیسٹ ریٹ, اتنے بجلی کے ہائیسٹ انپوٹس, را مٹیریل کی نان اویلیبلٹی, جو خام مال اگر اویلیبل نہیں ہوگا فیکٹری کیا پروڈکشن کرے گی, اور اتنی چیزیں مہنگی ہو جانے کے بعد اگر وہ پروڈیوس بھی کرے گی تو کنزیومر کے کم از کم 30% ایسا کنزیومر ہے جن کی بائنگ پاور سے وہ چیزیں باہر ہو چکی ہیں. ایون مڈل کلاس بھی اب جو ہے نا اپنے آپ کو مڈل کلاس نہیں سمجھتا ہے, لوور مڈل میں, یا پھر وہ مشکل حالات میں سفید پوشی کی زندگی میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر جب وزیر خزانہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے دینا ہے تو دے, نہ دینا تو نہ دے, ہم اپنے جتنے بھی لائبلٹیز ہیں ہم پورا کر دیں گے, بجٹ بھی ہم جو ہے وہ پیش کر دیں گے, لیکن آپ بھی اور اس کے علاوہ ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف اگر آپ کو پیسے نہیں دیتا تو آپ کو ورلڈ بینک پیسے نہیں دے گا, دیگر جو اتنے بھی معاشرے ہیں وہ پیسے نہیں دیں گے, آپ کو دوست ممالک پیسے نہیں دیں گے, تو پھر آپ بجٹ کیسے بنائیں گے؟ یقیناً یہ نہایت ہی کنسرننگ بات ہے, کیونکہ سرٹیفیکیشن آئی ایم ایف ایکچولی جتنے پیسے نہیں دے رہا ہے, جتنی بڑی سرٹیفیکیشن ہے ہمارے نظام کے لیے کہ جو دوسری ڈونر ایجنسیز اس میں تسلی میں آتی ہیں کہ جناب ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہے اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ, ہمارا جو فائنینشیل ہمارے ہیں فائنینشیل سارے وہ پراپرلی ان پلیس ہیں, اور اگر وہ اس پالیسیز کے تحت چلتے ہیں تو اس میں یقیناً اس میں جب یہ امپلیمنٹ کرنے کے طریقہ کار پہ, جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا کہ اس کے اندر ہمارے طریقہ کار پہ اختلافات ہے, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جی ہماری ایپیکس باڈی ہے اس وقت فیڈریشن آف پاکستان, اس کے پریزیڈنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے, اور ان کنسلٹیشن ود پریزیڈنٹ آف ایف پی سی سی آئی یہ ساری پالیسیز کو امپلیمنٹ, چونکہ گراؤنڈ پہ تو ہم پہ ہونی ہے, جب ہم تاجروں پہ ہونی ہے یا ہمارے لوگوں پہ ہونی ہے تو ہم اس کے آن بورڈ ہوں تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے چیزیں لے سکیں. اچانک ایک پالیسی آ جاتی ہے, اس میں اتنی زیادہ پریشانی ہم لوگ یہ فیس کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے پہ آپ عوام کے علاوہ اس وقت حکومت پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. 1% بڑھنے سے 262 ارب روپے کا پاکستان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے, اور 262 ارب بہت بڑی اماؤنٹ ہے, کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا لینڈر جو ہے اس وقت فائنینشیل مارکیٹ کا وہ حکومت پاکستان ہے, اور وہ اسی ریونیو کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ ٹیکسز بڑھاتے ہیں, اور یہ سائیکل نہ ختم ہونے والا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, نئے ٹیکسز کی طرف نہیں جاتے, جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو ہی نہیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ایک ہمارا بہت ہی بڑا المیہ رہا ہے. یہی ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ٹیکس بھر سکتے ہیں ان سے لیا جاتا ہے, انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جایا جاتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں جانے کی وجہ سے سب سے زیادہ پرابلم مہنگائی کا آتا ہے, کیونکہ جس پہ جتنا ٹیکس لگنا چاہیے اتنا نہیں لگتا ہے, اور اکراس دی بورڈ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جس میں سیل ٹیکس سے لے کے ود ہولڈنگ ٹیکسز وغیرہ ہیں, تو وہ ایسی چیز ہے جو کہ مہنگائی الٹی کریٹ کرتی ہے. اس کو اگر ڈائریکٹ ٹیکسیشن اور ڈائریکٹ سبسیڈائز کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب طریقہ کار ہے. آپ کی بات درست ہے. میں چلوں گا ذرا ایم رحمان صاحب کی طرف. رحمان صاحب, آپ تو ویسے مطلب یہ کہ پراپرٹی پہ ہے, میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ گزشتہ 1 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے ہی آپ لوگ آواز ہی بلند کر رہے ہیں کہ جو ٹیکسز کے حوالے سے, سارے کچھ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ بلال صاحب. تھینک یو.
دیکھیں اس وقت ہماری نظر میں جو ملک کو ضرورت ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. 100%. جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی آپ اپنی معاشی حالت کسی صورت بھی بہتر نہیں کر سکتے. اب بات آ رہی ہے بجٹ. جون میں بجٹ ہے. بجٹ کی پالیسیز بنانے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان، فنانس منسٹر اور جو کیبنٹ منسٹرز ہیں ان کو کیا کرنا تھا، تجارتی ایسوسی ایشنز اور نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرنی تھی کہ پاکستان کا آنے والا بجٹ کیسا ہوگا. لیکن بدقسمتی سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں وہ اپنی ساری صلاحیتیں اپنا اقتدار بچانے کے لیے صرف کر رہی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج جس دوراہے پر کھڑا ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت یا جو اس ملک میں جو ادارے جو کہ اس سب چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت مکمل تباہی کی طرف جا رہا ہے. میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہاؤسنگ انڈسٹری ہے یہ پاکستان کی میرے خیال میں سب سے بڑی انڈسٹری ہے. اور ہاؤسنگ انڈسٹری پہ جو بھی ٹیکس وغیرہ لگے یا جو کوئی بھی پابندیاں آئیں آپ نے دوبارہ رینیو کر لی. اس لیے آباد نے تو بند کر دیا تھا، ہڑتال کر دی تھی کہ ہم اب کنسٹرکشن نہیں کریں گے. تو اس کے بعد کی کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ دیکھیں ہاؤسنگ جو انڈسٹری ہے اس وقت پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری. 100%. ریمیٹنسز لانے میں پاکستان میں سب سے بڑا اسی کا کردار ہے سب سے بڑا کہ کردار. پاکستان جو ادائیگیوں کے قابل بنتا ہے صرف ایک اسی انڈسٹری کی وجہ سے بنتا ہے. اب دیکھیں خصوصاً میں ایف بی آر کا ذکر اور اس کے کروں گا. ذریعے 75 الائیڈ انڈسٹریز چلتی ہیں. سر سینکڑوں الائیڈ انڈسٹریز ہیں، یعنی کہ وہ تو آپ میجر انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں جو لاسٹ ایئر انہوں نے ڈیمڈ رینٹل انکم کے نام سے جو ایف بی آر نے ایک ٹیکس امپوز کیا تھا، ہم نے ان کو بہت ریکویسٹ کی کہ یہ ٹیکس پاکستان کی جو ایک ہماری ریل اسٹیٹ مارکیٹ ہے اس کو تباہ کر دے گا، لیکن ان کے کان میں جوں تک نہیں رینگی. اب ایک سال کے بعد ان کو سمجھ آئی اور اس میں کچھ لاہور ہائی کورٹ میں جو پٹیشنز لگائی ہماری ایسوسی ایشنز کی طرف سے انہوں نے بھی کردار ادا کیا، اور اب جا کے انہوں نے ٹیکس واپس لینے کے لیے ابھی کارروائی چل رہی ہے. ہم نے بھی اپنی تجاویز دی ہیں کہ پوری دنیا ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے. دبئی میں آپ انویسٹمنٹ کریں، ترکی میں کریں، ملیشیا میں کریں، وہ آپ کو انویسٹمنٹ کے عوض میں آپ کو پیشکش کرتے ہیں کہ اگر آپ اتنی انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں کریں گے تو ہم آپ کو یہ انکم بھی دیں گے، ساتھ نیشنلٹی کے علاوہ پرسنٹیج ان کو آفر کرتے ہیں کہ یہ پرسنٹیج دیں گے. اور پاکستان میں بالکل اس کا الٹ، جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا وہ اپنی زمین کا کرایہ گورنمنٹ کو ادا کرے گا. تو اس صورت میں کون پیسہ پاکستان میں لے کے آتا؟ نہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی دوسرے ایجنسیز ہیں، یہ ادارے ہیں، ان کو بھتے بھی دے گا، مہینے کی بھتے بھی شروع ہو جائیں گے، کمیشن الگ دے گا. وہ تو دیکھیں ہمارا جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ تو اس وجہ سے بھی تباہی کا دوچار ہے کہ قبضے کے مسائل علیحدہ، عدالتوں نے کوئی فیصلہ اس سیکٹر کا کرنا نہیں. اوورسیز پاکستانی جو یہاں پر پیسہ بیچتے ہیں ان کی زمینوں پر جو قبضے ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز، یعنی کہ ہزار پرابلمز. اس ملک کا کیا کہیں گے جس کے کہ صدر کی زمین پہ قبضہ ہو جائے، بالکل، اور اس کے صدر کے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے، جسے چھڑانے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن کیا جائے، اور اس ملک کا کیا کہیں گے؟ اور پاکستان میں یہ 2022-23 دیکھیں، یہ ہمارے ملک میں جو سکلز پرسن تھے، ہمارے انجینئرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ایجوکیٹڈ پرسن، میں ابھی فگرز دیکھ رہا تھا کہ 8 لاکھ کے قریب جو ہمارے سکلز پرسنز تھے وہ ملک چھوڑ چکے ہیں صرف اسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے، اور مزید جا رہے ہیں. اور ابھی 2023 کا میں نے فگر دیکھا، پہلے 3 ماہ کا 1,27,000 پرسنز نے اس ملک کو چھوڑا. اور ریل اسٹیٹ سیکٹر میں جتنا پیسہ پاکستان سے 2022 اور 2023 میں گیا ہے اس کا آپ فگر اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بلین آف ڈالر اس ملک سے نکل چکے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صرف ان کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. اور ہم اس وقت اتنے پریشان ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس وقت بزنس کیا کریں گے؟ ہم تو صرف اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے ہزاروں ریئلٹرز جو میرے ساتھ منسلک ہیں ان کی حالت یہ آ چکی ہے کہ وہ اپنی شاپس کا کرایہ
اپنی شاپس کا بجلی کا بل اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ منسلک کو بروکرز ہیں ان کو پے کرنے کے قابل نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر جو بدنامی کی بدقسمتی ہے منشا صاحب، میں صحیح بتا رہا ہوں، 3,000 سے بتا رہا ہوں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر تو اتنا زیادہ زوال پذیر جا رہا ہے، لیکن وہی گھر کو اگر رجسٹر کرانے کے لیے رجسٹرار آفس آپ جائیں تو لاکھوں روپے کو رشوت دینی پڑتی. تو سب سے اچھا جاب تو رجسٹرار کا ہے ہاؤسنگ میں، سب سے اچھا جاب کہ وہ بنا رشوت دیے آپ اپنی رجسٹریشن کرا ہی نہیں سکتے. وہ تو میرے خیال پہ رحمان صاحب کو بھی اس بات کا علم ہوگا ساری باتیں. سر پورا مکمل ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک پیرلل ریاست کے پیرلل ایک ریاست چل رہی ہے، اور خصوصاً کراچی شہر میں رجسٹرار آفیسز ہوں، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، ایک سسٹم، ہر علاقہ وہ سسٹم خریدتا ہے اور وہاں سے کرپشن کی منی اکٹھی کرتا ہے. وہ رجسٹرار آفس تو ہاؤسنگ سیکٹر کی وجہ سے چل رہا ہے نا. بالکل، چاہے وہ کسی کا گھر ہو، چاہے کوئی فلیٹ ہو یا کوئی بھی ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن رجسٹرار آفس جو ہے دن رات کہتے ہیں رات دگنی اور دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے. بالکل یہ بات ہے. جی فیصل بھائی، آپ ماشاءاللہ امپورٹ مطلب کہ شپنگ سے آپ کا تعلق ہے، لاجسٹک شپنگ سے تعلق ہے، اس کے علاوہ یہ کہ آپ فلاحی تنظیم بھی چلاتے ہیں اور ایک تاجر بھی ہیں. اس صورتحال کو سب سے بہتر طریقے سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا مستقبل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مستقبل کیا ہے یہ تو خیر اللہ کو ہی پتہ ہے. حال کی بات کر سکتا ہوں. حال جو ہے بے حال ہے. ایک تجزیہ تو دے سکتے ہیں کہ اچھا ہوگا برا ہوگا. حال میں حال تو شروع کرتا ہوں. جی حال کا شروع کریں. حال بے حال ہے، اور اس طریقے سے ہے کہ جو پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، تو پاکستان تو ختم تو ہونا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ہے قیام میں آیا ہے. 27 رمضان کو قیام میں آیا ہے. یہ تا قیامت تک رہے گا. پاکستان تو بالکل صحیح سلامت رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم یہ ہمارا ہی مسئلہ ہے کہ ہمیں رہنا ہے یا نہیں رہنا. ہم رہیں نہ رہیں وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہمیں رہنا ہی نہیں رہنا. ہم پاکستانی ہیں. پوری دنیا میں ہماری پہچان کیا ہے؟ پاکستانی. یہ پرچم، سب سلالی پرچم، یہ پہچان ہے ہماری. آپ خود اپنے ملک کا کیا حال کر رہے ہو؟ میں صرف ان 4 دنوں کی بات کروں گا بلال بھائی. نمبر 1، آپ معیشت کی باتیں کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ بجٹ کی باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کے پروگرام میں ہی بیٹھ کے بات کری تھی کہ یار یہ اتنے سارے بحران ہیں، اصل میں یہ سیاسی بحران ہے. اور آج آپ کو پتہ چل گیا ان 4 دنوں میں جو سیاست کا کھیل کھیلا گیا، جو ملک کو، اس عوام کو، اس پاکستانی قوم کو جو حال کیا گیا. ان 4 دن کی مختصراً کہانی یہ بتاتا ہوں، جس نے کہ کوئی بھی بنیاد کو ہلا دیا ہے. سر کوئی کام نہیں ہوا، کوئی شپمنٹ نہیں ہو سکی، وی باک نہیں چل رہا. آپ کا جو ہے وہ انٹرنیٹ بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، جہاز جو ہے وہ کروڑوں روپے کا ریونیو کا نقصان ہوا. ونڈو نہیں پتہ چل رہی، لوگوں کی شپمنٹیں کلیئر نہیں ہو رہی ہیں. انٹرنیٹ بند ہونے سے آن لائن کاروبار تباہ ہو گئے. اور اس سے کیا ہوا، جو بھائی آن لائن کام کرتا تھا، ٹیکسی چلاتا تھا، جو اپنے جو ہے بائکیا والے، میں نام ان کا نہیں لینا چاہ رہا، ایک کسی بھی اس کا ہو جاتا ہے کہ یار خاص طور پہ اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر دیا. اور جو فوڈ ڈیلیوری والے، جتنی بھی آن لائن والے، 4 دن تک گھر میں، اللہ معاف کرے، یقین کرو کھانے کو نہیں. اور آپ نے ابھی رحمان بھائی کی اس کے اوپر بات کری، آپ یقین کریں 4 ایسے خاندان جو اچھا خاصا کاروبار کرتے تھے اسٹیٹ کا، آپ یقین کریں قسم خدا کی، آپ بولیں گے میں لا کے یہاں پہ بٹھا دوں گا. وہ بیچارے بائکیا چلا رہے ہیں، وہ بیچارے چپس کے سٹال چلا رہے ہیں. اور اللہ پاک جو ہے ان پاکستانیوں کی اپنے جو وجہ سے ان کے گھر میں جو ہے وہ راشن پہنچ رہا ہے. اس حال پہ لے کے آ گئے. منشا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے فیڈریشن کے نمائندے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی فیڈریشن کو پوچھتا ہی نہیں ہے. میں بھی چیمبر کا میں ممبر ہوں، میں یعنی کہ کوئی چیمبر کی اہمیت نہیں ہے، فیڈریشن کی اہمیت نہیں ہے.
बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि सिर्फ सियासत करनी है, इंतकामी कार्रवाइयां करनी है। हुकूमत मिलती किस लिए, आप मुझे बताएं? हुकूमत मिलती है मुल्क चलाने के लिए मिलती है, आवाम के इंतकामी मसाइल हल करने कार्रवाई के लिए। अपने करने के लिए मिलती है। बिल्कुल हुकूमत चलाए ना यार, अब इंतकामी कार्रवाइयों में लग जाते हैं। ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 75 साल से होता चला आ रहा है 75 साल से होता चला आ रहा है। बिल्कुल कि सही कह रहे हैं। आप लोग हुकूमत चलाते नहीं हो, और अब फिर क्या, फिर उसी अवाम को मार रहे हो यार। अच्छा है आईएमएफ नहीं दे रहा कर्जा, मैं तो कह रहा हूं अल्लाह करे आईएमएफ दे ही नहीं कर्जा, क्योंकि कर्जा देगा ना तो ये चार दिन का जो नुकसान हुआ है ना, जो कितने अरबों खरबों में गया है, आप कर्जा लेके वो आप अपने जो है खसारा जो है ये पूरा करोगे, फिर आप बैठ जाओगे और फिर आप बातें करोगे बजट की। भाई जिनके ऊपर टैक्सेस लगाओगे, जिनके ऊपर बजट बेस करेगा, उनको काम तो करने ही नहीं रहता, तो बजट क्या, अभी मैं क्या बोलूं, किस चीज का बजट आप मुझे बताएं। ये जून की बजट की बातें फिर क्यों कर रहे हो? जिनसे आपको कमाना है, जिनसे टैक्सेस लेने हैं, जो आपकी पॉलिसीज हैं, वो तो आप सही सीधे कर ही नहीं रहे हो। बजट 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 बजट, यानी कि हर चीज को आपने जो है ना वो ब्लैकमेलिंग बना दिया है। 3 दिनों में कितना नुकसान हुआ होगा, कुछ अंदाजा है? सर अरबों में तो आ रहा है, अरबों में तो आ रहा है। ये मंडे को पता चलेगा, क्योंकि आज जुम्मा था। अब आप देखें ना 320 पे डॉलर चला गया। चलिए, अब आप मंडे की बात कर रहे हो, सुन रहे हैं। मंडे को पीडीएफ जो है वो धरना दे रही है। सर मैं सियासी बात नहीं करता, मैं ये बात कहता हूँ, देखिए मैं बात ये है कि 320, मैं आपको ही बताता हूँ, 320 पे डॉलर गया, बंद होंगी। 320 पे डॉलर गया, $8 कितने पे आ गया? 285 पे आया। फिर अब यार ये कोई फर्क ही नहीं है यार, 20, 25, 30 रुपए, 35 रुपए डॉलर के ऊपर कोई फर्क ही नहीं है यार। तो ये कौन कर रहा है ये? आपके भाई लोग कर रहे हैं ना? नहीं, मेरे भाई लोग कर रहे होते, यकीन कमर्शियल करो। बैंक्स इन्वॉल्व थे और उसके अंदर कमर्शियल बैंक्स ने स्पेकुलेट किया है और उसमें $2-3 मिलियन की अननेसेसरी बाइंग स्टेट बैंक ने उसमें इंटरवीन किया है। तो उसके बाद ये चीजें वापस आई हैं। ये स्पेकुलेशन थी जो कि बैंक्स मैनिपुलेट कर रहे थे। आप समझते हैं कि इन 3 दिनों के अंदर नुकसान कितना हुआ हुकूमत का, जो कि रेवेन्यू में डेफिसिट हो सकता है, जो कि जून की बजट है? यकीनन ये अरबों रुपए का नुकसान था, ना सिर्फ 3 दिनों का। इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जो कि शायद हमें आने वाले दिनों में नज़र आएगा। जैसे हम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हम बताते आ रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसे नज़र आ रही थी कि रॉ मटेरियल जैसे अवेलेबल नहीं हो रहे थे या चीज़ों को रोका जा रहा था। उसके अंदर आज आप देखें कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में हमारा कितना बड़ा फ़र्क आ चुका है। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के अलावा हमारी होम रेमिटेंसेस में कितनी बड़ी डिक्लाइन, बड़ी कमी आई है। बिल्कुल। अब ये चीज़ें जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो मकामी तौर पे इसके बदले में हम इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करते थे और मकामी इंडस्ट्री चलाते थे, उसका नुकसान अपनी जगह। एक बहुत नायाब किस्म की एक चीज़ आप आइडेंटिफाई हो रही है कि रेपुटेशन का नुकसान। इस वक्त जो इंटरनेशनली जो एक मैसेज गया है वो बड़ा डिस्टर्बिंग है। हमारे कुलीग हैं चेयरमैन पाशा, वो इस पे बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि जी कि हमारी जो गुडविल है सॉफ्टवेयर की, अगर उस आदमी को एतमाद ही नहीं होगा, जो इंटरनेशनल कंपनियां के पाकिस्तान में हम यहाँ पे वो बना के और उनका सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकेंगे, हमारे ये जो बैंडविड्थ के ऊपर ओवरलोडिंग आ गई और जो बाकी इंटरनेट नहीं अवेलेबल होने की वजह से हमारे पास हज़ारों लाखों बाइक वाले लोग जो मुख्तलिफ किस्म के कारोबार कर रहे हैं और ख़ुद अपनी रोज़ाना की दिहाड़ी पे मौजूद होते हैं, उनके घरों के अंदर बहुत तकलीफ सुन रहे हैं। इसके अंदर एक इजाफी बात आपको बताऊं कि जो इस वक्त जो शायद ये 4 दिन बाद किसी को कम खाना या ज़्यादा खाना के बाद खाना तो मिल जाएगा, लेकिन जो हमारी गुडविल का नुकसान होता है, यकीन जानिए बिजनेसमैन उसके लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार होता है। नहीं, गुडविल की जो बात कर रहे हैं तो क्या 75 साल में पाकिस्तान की गुडविल अच्छी रही है? लेकिन हमारी आप पासपोर्ट लेके जाते हैं बाहर मुल्क, तो उस पासपोर्ट के कलर देख के जो आपके साथ वो जो रवैया अख्तियार करते हैं तो वो तो अंदाजा हो जाता है। बिलाल भाई मैं एक बात कहूँ सर, माजरत के साथ एक बात अंदाजा हो जाता है। कसम खुदा की खा के बोल रहा हूँ, आधी दुनिया घुमा हुआ हूँ, ग्रीन पासपोर्ट के साथ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरी कौमों को देखा दलील ख्वार होते हुए। पाकिस्तानी नहीं होता, अपनी हरकतें करेगा, अगर गलत लाइन तोड़ेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, कोई ना कोई चीजें करेगा तो यकीन करें कि वो होता है। वरना कसम खुदा की खा के बोल रहा हूँ कि दूसरी कौमें, मैं नाम नहीं ले रहा, हमारी आस पड़ोसी हैं जिनको हम बहुत अपने जो है बहुत बड़ा बड़ा समझते हैं, सही है ना, आप यकीन करें लाइन में नहीं लग रहे होते, चीख चीख के बातें कर रहे होते हैं, उनको लाइनों में से निकाल देते हैं इमिग्रेशन वाले। इज्जत है, थी, मेरे ख्याल है रहेगी, बंदा सही होना चाहिए। फैसल हमीद साहब एक पहले आदमी है जो ये कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मंशा साहब भी बहुत ट्रैवल करते होंगे, रहमान साहब भी,
मेरा अपना ज़ाती रहा ये कि मैंने भी ट्रैवल किया, लेकिन यार यकीन करें कि वो इज़्ज़त नहीं है ग्रीन पासपोर्ट की जो इज्जत होनी चाहिए। और छोड़े, मैं यहाँ इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा, सर, हम लेकिन कौन आपके सी इज्जत चाह रहे हैं? नहीं, मुझे बताना है, कौन सी इज्जत चाह आपके दुश्मन, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आपके दुश्मन के पासपोर्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। सही बता रहा हूँ आपको। जी रहमान साहब, कुछ कहेंगे आप? देखें, अच्छा, एक हमारा जो रिलेटिव है दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी पावर इस वक्त बन चुका है। जी जी, दूसरा रिलेटिव आइंदा 10 to 15 ईयर्स में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पावर दुनिया में बनने जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम दुनिया की सबसे वर्स्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। यानी आपका पड़ोसी G20 ममालिक में शामिल हो गया, ठीक है जी, G7 में हो गया। आप कहेंगे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इज्जत हो रही है। और कहाँ से इज्जत हो रही है पाकिस्तान की? ये वो मुल्क है। खैर, मेरे साथ इस वक्त मजीद अजीज साहब मौजूद हैं लाइन पे। ये हैं साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद अजीज साहब मेरे साथ आज यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब नायब सदर FPCCI शबीर मंशा साहब, माशाल्लाह। और एम रहमान साहब हैं, ये सदर ऑल कराची रिटेलर्स एसोसिएशन कराची। फैसल हमीद साहब हैं, ये भी शिपिंग के कारोबार से वाबस्ता हैं और फ्लाई तंजीमी चलाते हैं। यहाँ पर गुफ्तगू ये हो रही है कि ये 3 दिन जो कुछ भी हुआ, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ? देखिए, अगर आप पिछले, सिर्फ मैं कह रहा हूँ और पीछे ना जाए, पिछले जो 3-4 महीने हैं पीछे जाए तो आपने देखा है कि जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या हमारी प्रोडक्शन है या हमारी जो मार्केटों में डिमांड है वो कम होती जा रही है। आपके पास सारे फीचर्स हैं इंटरनेशनली तौर पे ना। नहीं, मैं तो अभी लोकल की पहले बात करता हूँ कि अच्छा, लोकल ठीक, ठीक। हम लोग अभी 25-26 बिलियन पे एक्सपोर्टर्स हैं। हम तो छोटे खिलाड़ी हैं। तो अभी हम अपने आप को एक्सपोर्टिंग नेशन तो नहीं कह सकते। तो मेन पहले तो होता है कि आपका डोमेस्टिक जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, चाहे सनत हो चाहे तिजारत हो, उसको पहले आपको नजर पे रखनी है। क्योंकि आपके पास एक्सपोर्ट कब होता है? जब आपके पास सरप्लस होता है या कोई कंपनी होती है जो शुरू से एक्सपोर्ट बेस होती है। लेकिन हमारी कितने एक्सपोर्टर्स हैं? अगर आप फिगर्स ले लें तो जो बड़े लोग हैं वो तो जो नंबर 100 है वो साल के 35-40 मिलियन डॉलर से ज्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है। तो हम उसकी तरफ बाद में देखें। ये मैं नहीं कहूंगा कि एक्सपोर्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो भी देनी चाहिए। नहीं, लेकिन अगर आप मजीद साहब मेरी बात सुने ना। ये सब बातें सबको पता है। हम 75 साल से भी लोग कहते आ रहे देनी चाहिए, नहीं देते वो। इसके अलावा आप माशाल्लाह टेक्सटाइल की सनत से वाबस्ता हैं, आप बड़ी फाल शख्सियत भी हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि IMF अगर फंड नहीं देता और ये जो मुल्क की मुआशी हालत है, क्या बजट जो आ रहा है जून में, ये क्या होगा? कैसे देंगे बजट ये? देखिए, ये मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ कि IMF हमारे को फाइनेंस नहीं करेगा। IMF का पैसे और हमारा हक भी है IMF से लेना। ठीक है, IMF जो करता है वो एक आपको एक सही मानों में आईना भी दिखाता है और सिरात मुस्तकीम पे ले जाता है कि जी आप अपना किबला दुरुस्त करें, आपकी इकोनॉमी में ये गैप्स है, ये आप जो कर रहे हैं वो जैसे कई चीज वो कहते हैं कि जी अगर आपके इन्फ्लेशन को रोकना है तो आप सर ये किरदार छोड़ दें, IMF के किरदार को छोड़ दें। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जब ये कुछ नहीं होगा तो 10 जून को जो आपके बजट आने वाला है उस बजट में क्या होगा? क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री सारी जो है वो बंद हो जाएंगी? कैसे देंगे बजट? नहीं, ये तो एक सिर्फ डरावनी बातें करने की तक है। जब भी कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है, मुल्क अगर बहरान में भी होता है तो बजट होता है एक आइंदा 12 महीने का एक नक्शा पेश करता है, एक वे फॉरवर्ड बताता है। तो ये जो एक्चुअली IMF का लोन क्या है? IMF का लोन ये है कि जब IMF देता है तो आपको दूसरे मल्टीलैटरल एजेंसी ये भी देते हैं। जी, दूसरे इदारे भी देते हैं फिर। जी हाँ, तो IMF देखिए इस दफा
जो मई में मीटिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड की होगी उसमें तो हमारा एजेंडा में है ही नहीं, वो तकरीबन 3 महीने के बाद मिलते हैं। तो सितंबर में तक हम काफी हद तक IMF को हो सकता है, और मैं तो चाहूंगा, आप भी चाहेंगे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो प्रोजेक्शंस हैं, जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, जो स्टेट बैंक ने स्टेप्स लिए हैं, वो हम इतना, हमें अभी भी टाइम है, हम उसको ठीक कर सकेंगे। अगर खुदा ना खास्ता ठीक ना किया तो फिर हमारा वही हाल होगा जो एक बहुत से ममालिक के हुए। फिर इसके बाद जो प्रेशर अवाम पे आएगा, जो प्रेशर हुकूमत पे आएगा, वो तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। देखिए, मेरे हिसाब से टेक्निकली आप कहेंगे डिफॉल्ट, लेकिन डिफॉल्ट जो मैं या मंशा साहब या हम जो सोचते हैं कि हमारी एलसियां रुक जाएंगी ये वगैरह, उस वाला डिफॉल्ट में नहीं आएंगे। उससे पहले ही देखिए, हमारे को ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अभी दुनिया अगर पाकिस्तान जैसे भी मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाएगी तो यहाँ अफरा तफरी ज्यादा हो सकती है, और ये रीजन में भी होता है। तो हमें पेरिस क्लब हो गई, चाइना हो गए, हमारे दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं, वो हमारे को संभालने के, आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेक्निकल तौर पर तो हम डिफॉल्ट हो गए, लेकिन हम इसे ऐलान नहीं कर रहे, और शायद ऐलान इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि जनाब हम एटमी मुल्क हैं। अगर हम डिफॉल्ट ऐलान कर देंगे तो पूरी दुनिया की जो है वो हम पर धावा बोल देगी कि हम अपनी एटमी इसासे ना भेज दें। तो बहरहाल शायद इसलिए हम ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन टेक्निकल तौर पर हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। फिलहाल हम ऐलान इसलिए नहीं करते कि कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी होता है, वो जाके ऐलान तो नहीं करेगा कि मैं कंगला हो गया हूँ। चले अजीज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मजीद साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक सदर काजी चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री। बात वही होती है कि बहुत सारी बातें होती हैं जो कि इंसान के दिल में होती हैं, लेकिन जुबान पे अदा नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल है मंशा साहब तकरीबन जितने भी इंडस्ट्री से, जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, वो यही कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। देखिए जी, ये एक ऐसी टेक्निकल सी बात है कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है। डिफ़ॉल्ट दिवालिया होना। दिवालिया से मकसद ये नहीं है कि सब चीज़ ख़त्म हो जाना। दिवालिया से मकसद ये है कि यू आर अनएबल टू मेक पेमेंट्स, जो आपने अपने वाजिबात अदा करने हैं। हमारे लिए यही कंसर्निंग है कि लास्ट ईयर जब बजट आया था तो हम उस वक्त भी यही बात कर रहे थे कि हमारे को ये तो अंदाज़ा है कि ये बजट आ गया। फिगर्स के ऊपर आपने लास्ट टाइम बात करने की कोशिश की थी, तो मैं यही उस वक्त भी समझने की कोशिश कर रहा था, और हमारे पे उस वक्त भी रोड मैप नहीं दिया जा रहा था कि आखिर इस साल की फाइनेंसिंग कैसे अरेंज होएगी और उसका क्या लाएअमल है, और उसके लिए हमारे पास क्या अरेंजमेंट है। क्योंकि हमारी अगले साल में, इस साल की तो अब मजीद बचे हैं करीब 3.25 अरब जो 30 जून तक हमने देने हैं, और परहैप्स वो हम इस सिचुएशन में होंगे कि कुछ रोल ओवर हो जाएगा और वो हम दे देंगे। उसके बाद लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सुन लें अच्छी तरह, कि IMF आपको अगर लोन नहीं देता तो इसका मतलब है कि $3 अरब जो सऊदी अरब के पड़े हुए हैं वो विद इन 72 आवर्स आपको वापस करने होंगे। अच्छा, मजीद जो इसमें कंसर्निंग बात है वो ये है कि जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में नंबर्स दिया जा रहा है जी, वो 30 से 36 अरब डॉलर का है जी, और वो डेट पेमेंट्स का है। पहले ही हमारे पास रेमिटेंसेस का शॉर्टफॉल है, दूसरे एंड पे हमारे पास ये जो एक्सचेंज क्रंच है हमारे एक्सपोर्ट्स का, उसमें आ रहा है। हमारी कंजम्पशन भी हमारी कम होती जा रही है। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है कि अगर हमारी इकोनॉमी श्रिंक होएगी तो उसमें हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। मंशा साहब, आपकी बात से मैं मुत्तफ़क़ करता हूँ। उस कौम का क्या कहेंगे जो कौम जो है चाइना का सेब खाती है, तुर्की का सेब खाती है, और जो बाहर से इंपोर्ट करके फल खाती हो, उस कौम को तो मेरे ख्याल में रहमान साहब जो है, क्या कहेंगे आप इसको? मैं सब्जी मंडी गया, मैंने देखा तुर्की के, चाइना के जो और के सेब बिक रहे हैं, तो वो सेब कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पास डॉलर तो है नहीं, लेकिन वो सेब वहाँ बिक रहे हैं। रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब ये होगा ना, कुल्ली बात कि मैं कह दूँ ना ऑन कैमरा कह दूँ, इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ स्मगलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो कहाँ से आ रहा है वो मंशा साहब भी जानते हैं अच्छी तरह, और आप भी जानते हैं। बिलाल साहब, आप अभी इंटरनेशनल फंडर से $125 बिलियन ले चुके। 5 साल की कैलकुलेशन करें तो अगर $25 बिलियन पर ईयर लगाएं तो $125 बिलियन पाकिस्तानी ओवरसीज ने भेजे। इसके अलावा एड्स की सूरत में जब पाकिस्तान में डिजास्टर था, था 33 बिलियन डॉलर्स आपको दुनिया ने दिए। अभी जो एक कॉन्फ्रेंस की आपने इस डिजास्टर में, उसमें 18 या 17 बिलियंस का डॉलर हुए आपको वादे हुए। इतने पैसे लेने के बाद भी अगर आप अपनी इकॉनमी ठीक नहीं कर सकते
تو یہ رجیم، یہ اکانومسٹ، یہ جتنی پاکستان کی موجودہ رجیم ہے، یہ پاکستان کو کبھی اس ڈیفالٹ سے نہیں نکال سکتی، اور اس کے لیے ہمیں ایک معاہدہ عمرانی، معاہدہ معیشت کرنا پڑے گا، اور نیک اور کرپشن سے پاک لوگ لے کے آنے پڑیں گے جو اقتدار دینے والی قوتیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے. میں سیدھا نام لے لیتا ہوں. ابھی تودا گرا، خیبر پختونخوا میں تودا گر گیا، اس تودے میں NLC کے ٹرک پہ جو ہے وہ سیمنٹ کا لے جانے والا ٹرک، اس پہ چینی جا رہا تھا. کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور یہ ملک ناکام ہوا، اس کی معیشت ناکام ہوئی تو یہ اسٹیبلشمنٹ ناکام ہوگی. اسٹیبلشمنٹ ناکام ہوگی تو پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی، اور پاکستان جو ہے وہ پھر یہ پاکستان نہیں رہے گا. بس یہ مختصر بات آپ سے. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ ہم خانہ جنگی کے نہج پہ طرف ہم جا رہے ہیں. سر جا چکے ہیں. ابھی جو آپ نے پرسوں کا واقعہ دیکھا، یہ خانہ جنگی تو تھی، اور کیا تھا؟ یعنی کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی آرمی تنصیبات پہ لوگوں نے حملے کر دیے، اس سے زیادہ کیا اور خانہ جنگی. بہت افسوسناک عمل ہے. اور میرا اپنا ذاتی رائے ہے ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. ہمیں اس سے مذمت کرنی چاہیے کہ وہ ادارے جو کہ ہماری دفاع کر رہے ہیں ان پہ اس قسم کی حرکتیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ادارے میں سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اس میں اچھے برے سارے لوگ ہوتے ہیں. سر دیکھیں، آپ کی 3 میجر ادارے ہیں جو آپ کے اسٹریٹجک اثاثے. نمبر 1 آپ کی آرمی، نمبر 2 آپ کی عدلیہ، نمبر 3 آپ کی پارلیمنٹ. یہ جو مین 2 ادارے آپ کے تو تقریباً ناکام ہو چکے. عدلیہ آپ کی دنیا کی سب سے ورسٹ عدلیہ، پارلیمنٹ کی کیا کارکردگی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. اور تیسرا جو ادارہ عدلیہ میں بھی ایک حکمراں جماعت اور ایک اپوزیشن. سر وہ دنیا کی سب سے ورسٹ عدلیہ اس لیے ہے نا. بات کاٹنے کی معذرت، لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم پازیٹیو سائیڈ آف دا پاکستان بالکل برائٹر سائیڈ کو دیکھیں. ایک نیکسٹ پروگرام لیکن اپنی خامیوں کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. یقیناً اپنی خامیوں کو تو دیکھے بنا تو ہم اصلاح نہیں کر سکتے نا. لیکن میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمارے پاس اتنی بڑی اپرچونٹیز ہیں کہ آپ کو پاکستان کو کھڑا ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے، کوئی پرابلمز نہیں ہے. اب نیکسٹ پروگرام اگر آپ کون کرے گا، کون کھڑا کرے گا؟ سر آپ اور ہم کریں گے. اچھا فیصل بھائی آپ بتائیے کہ میں نے بھی بتایا آپ کو، جو قوم چائنا کا سیب اور ترکی کا سیب کھاتی ہے اور باہر سے فروٹ منگاتے ہیں، ایون کہ میں نے کچھ شاپنگ مالس میں دیکھے کہ انڈے دبئی سے آئے تھے. دبئی سے انہوں نے بتایا کہ میں نام نہیں لوں گا اس مالس کا، انہوں نے کہا کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ دبئی والے انڈے چاہیے، تو کہتے ہیں کہ ہم دبئی سے انڈے تک منگواتے ہیں. ایسے قوم کا کیا ہوگا؟ دبئی کے انڈے کھانے والے لوگ کتنے ہیں یہ بتائیں. 24 کروڑ عوام میں. اب آپ مجھ سے سوال 1% ہوگی. 1% نا، ایک بھی نہیں ہوگی تو 1% ہوں گے سر. ارے آپ 10% کر لیں یار. جی کون آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ 10% کر لیں. آپ مجھے بتائیں باقی قوم کیا کر رہی ہے؟ وہ تو نہیں انڈے کھا رہی نا. وہ تو جو مرغی ہے جو انڈے دیتی ہے، اس مرغی کو 1000 روپے پہ پہنچا دیا بھائی. نہیں آج تو 650 کس پہ 500 ہے. 550 600 روپے مرغی کا. 500 روپے کلو. نہیں مرغی کا وہ کہتے ہیں نا کلیجی پوٹے والی نا. اگر میں آپ کو بتاؤ آپ بون لیس کیوں کھاتے ہو بھائی؟ آپ ہٹی والی کھاؤ نا. نہیں میری بات وہ والی نا. آپ کو چاہیے بون لیس. نہیں پوری مرغی جو ہے وہ 600 650 روپے کی ہے. اس میں یوں ہوگی تو 100 روپے یہ بڑھ گئے، 250 روپے یہ بڑھ گئے. بات یہ کہ 600 روپے کی چلے 600 روپے کی چلے. انڈے کتنے روپے کے؟ انڈے پتہ میں 300 روپے کے. 200 سے اوپر چل گئے. صحیح ہے. دودھ کتنے روپے کا ہے؟ تو بات یہ بھائی غریبوں کی بات کریں. کون ہے؟ سیب تو کوئی بھی نہیں کھا رہا. سیب تو اب اگر کوئی بیچارہ بنا بھی لیتا ہے نا تو اس کی جیب سے پیسے چلے جاتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو قوم کی کنزمپشن اگر چائنا کی سیب کی اور ترکی کی سیب کی ہے تبھی تو آ رہے ہیں نا. یہ اگر خریدار ہے تبھی تو آ رہے ہیں بھائی. اگر خریدار نہیں ہوں گے تو کیوں آئے گا وہ؟ میں سیریس نوٹ کے پر ایک بات جی. یہ جس کا کام ہے نا حکومت کا، جی یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے، یہ حکومت کو سوچنا چاہیے. یہ حکومت خود اپنی عیاشیوں کے لیے سب کام کرتی ہے اور پھر انہی لوگوں کو مار کے یہ سارے کام کرواتی ہے. اسمگلنگ کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں سر؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ سیدھی طریقے سے کمانے نہیں دو گے تو وہ کیا کریں گے؟ بند کر دیں گے وہ. مطلب یہ کہ ناک اس سر آپ پھر کیا کریں؟ ایسا کریں نا، وہ آپ پوری عوام کو جو ہے نا وہ لٹکا دو اپنے. مجھے دیکھو فیصل امیر صاحب اچھے برے کی تمیز کی بات ہو رہی ہے، حلال و حرام کی بات ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اسمگلنگ کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں؟ یہ اسمگلنگ کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں؟ وہ بھی تاجر ہے نا.
को। माफिया, मैं माफिया कहता हूँ, ताजर नहीं हूँ। आपकी तिला क्लियर कर दूं कि तिजारत तो सुन्नत है सर। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पेयर पार्ट्स की कुल्लम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सर, तो आप कि इनको जो होलसेलर है वो होलसेलर कीमतें बढ़ाने बिलाल साहब, मैं इस पे इख्तलाफ रखूंगा। देखिए, बात यह है कि जो लेजिटिमेट कारोबार जिसको नहीं करने दिया जाएगा वो अफगान ट्रांजिट के पास चला जाएगा, वो अफगानी इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो बैरून मुल्क के लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वही माल आपको मार्केट में सस्ता मिलेगा। हुआ मतलब कि मैं ये समझूं कि मुझे बताए लोगों, बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे, तो आज आप लोग भी बता दें मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि हम जानबूझकर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। सर, हमसे करवाया जा रहा है। हमसे करवाया जा रहा है। देखिए, जानबूझकर। मंशा साहब सही है, इसमें बहुत से ज्यादा पॉलिसी का फुकदान है। और अब मैं तो जानबूझकर ना जो पॉलिसी बना रहे हैं उन्हीं की मर्जी है ना। यही असल गुजारिश थी कि अब बजट 1 महीने बाद है। आज तक हम ये रिकॉर्ड के लिए बता रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हमारी कोई मुलाकात नहीं, और हमारे पास 150 एसोसिएशनें हैं जो सेक्टर वाइज स्पेशलाइज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं, जिनको उनके सेक्टर से रिलेटेड बुला के डिस्कस करने की जरूरत है। और मैं आपको बड़ी अच्छी वाली बात ये बता सकता हूं कि कम से कम 10-15 सेक्टर ऐसे हैं जो पाकिस्तान को आइंदा चंद अरसे में ही लिफ्ट कर देंगे। लेकिन खुदारा उसमें उनको स्टेक होल्डर्स को साथ ले, ना कि उस पॉलिसी को भी मुरतब करते हुए स्टेक होल्डर्स को नहीं लेंगे। कैसे लेते पता है? मेरा अपना जाती रहा है टैक्सेस डाल के उनको मार के उनको अपने साथ मिलाते हैं, उसका गलत काम करवाते हैं, ऐसे साथ लेते हैं। एक सेक्टर सिर्फ हाउसिंग सेक्टर को खड़ा कर देना तो कराची दूसरा दुबई बन जाएगा। क्या कहते हैं रहमान साहब? सर देखिए, हाउसिंग सेक्टर में इतनी कैपेसिटी है, यानी कि एक हाउसिंग सेक्टर से 75 सर लास्ट ईयर अगर आपने $20 बिलियन अगर हम बेवरो स्टेटिक्स के देखें तो $20 बिलियन रियल एस्टेट सेक्टर में आए आपके। 5 साल की कैलकुलेशन कर लें, इसको 10 to 15% या 20% इंक्रीज करें तो ये $150 बिलियन की अमाउंट बनती है। अगर आपको इसको सही तरह मैनेज कर लिया जाए, आपने सिर्फ मैनेज करना है इसको, और इस सेक्टर के लिए कोई अच्छी पॉलिसीज देते। क्या इमरान खान के दौर में जो हाउसिंग स्कीम आई थी, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, सर वो सही थी? सर देखें, इमरान खान ने एक स्कीम अनाउंस की थी जिसमें उसने 50 लाख घरों का वादा किया था कि 50 लाख घर हम बनाएंगे। मैं आपको मुकम्मल जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, अगर ये 50 लाख घरों की स्कीम अपनी सही रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट हो जाती तो ये पाकिस्तान में CPEC से बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता था। अगर आप 50 लाख घरों की आप कैलकुलेशन लगाएं तो ये कई बिलियन ऑफ डॉलर्स बनते हैं, जिसमें आपकी पूरे मुल्क की इंडस्ट्री इस तरह चलती उसका यानी कि मैशियत का पूरा पहिया चल जाता आपका, और बिलियन ऑफ डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी इसके आते और बिलियन ऑफ डॉलर पाकिस्तानी इसमें लेके आते, और आप इस रकम को मैनेज करते, और पाकिस्तान ये जो IMF या इंटरनेशनल मालियाती अदारों का गुलाम है जो उनको ये रकम अदा करते और अपनी $1 अरब के लिए अपने मुल्क के ही और अपने मुल्क के लोगों की हालत को बेहतर करते। और कर्जे लेने से, IMF का गुलाम बनने से कभी भी ये मुल्क की मैशियत ठीक नहीं हो सकती। आप अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकते, आपकी पावर्स इतनी महंगी हैं। मंशा साहब बैठे हैं, कैसे इंडस्ट्री इसको सरवाइव करेगी? आपकी बिजली इतनी महंगी, आपकी गैस इतनी महंगी, और ऊपर से सोने पे सुहागा के शॉर्टफॉल, वो मिलती भी नहीं है, तो आप कैसे सरवाइव करोगे यार? ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल है सिर्फ। आपसे फैसल रमी साहब, आप चूंकि फलाई काम भी कहते हैं, ईमानदारी से बताइए कि ये जब आप फलाई काम करते थे पिछले साल, तो मौजूदा साल में कितने लोगों का इजाफा हुआ जो कि वाइट कॉलर होने की वजह से हाथ नहीं फैला सकते? तो आप कुछ बताएंगे उनमें इजाफा कितना हुआ, कितने % इजाफा हुआ? सर रमजान तक जो हालात थे ना, रमजान से आज दूसरा हफ्ता है, हाँ। आप यकीन करें, रमजान से पहले वाला महीना जो है ना, उससे 2 गुना ऊपर बढ़ गया इस 10 दिन में। इसलिए आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं हमें, फ्लाई काम करते हैं आप। मैं यही तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ इस हुकूमत से, इस इक़्तिदार से, इस इख्तियार से। मैं ये कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते, जो हमने साहिब हैसियत लोगों का कहा गया है कि या साहिब हैसियत लोग अपने गरीबों को देखें, उन साहिब हैसियत को अल्लाह के वास्ते छोड़ दें।
نہیں وہ اس حال میں پہنچ گئے صاحب حیثیت لوگ کہ اب وہ لوگ جو ہے نا وہ آپ سے جو رابطہ کرتے ہیں وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں؟ سر وہ بالکل نیچے چلے گئے سر, نچلی کیٹیگری, غریب سے بھی نیچے کیٹیگری آ چکی ہے. جو منشا صاحب نے بولا نا کہ اب سفید پوش ختم سفید پوشی سفید بھرم ختم ہو گیا اس سر. میں مزید اضافہ ہو رہا ہے سر اضافہ ہو رہا ہے, اچھے اچھے گھرانے آ رہے ہیں, اچھے اچھے گھرانے آ رہے ہیں. میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ جو اپنے کاروبار کر رہے تھے وہ نوکریوں پہ آ گئے کہ بھائی ہمیں نوکری دلا دو کوئی. خدا کی قسم ان کو نوکری نہیں مل رہی. میں کسی کے پاس جاتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی 2 بندے نوکری پہ لگا لو, وہ کہتا ہے یار 4 تو فارغ کریں, بلکہ اگلے مہینے میری لیے ڈھونڈ لینا, ہو سکتا ہے میرا ہی کاروبار بند ہو جائے. ایک بات بتائیں کہ جس طرح کے یہ لارج جو سیکٹر آپ کے مینوفیکچرنگ کے جو آپ کو امداد دیتے ہیں, جو تاجر آپ کو امداد دیتے ہیں, اگر ان کا کاروبار نہیں چلے گا تو وہ تو آپ کو امداد نہیں دیں گے. سر نہیں ہے نا, جب امداد نہیں دیں گے تو آپ کیسے کریں گے آگے؟ سر نہیں ہے نا, یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ فلاحی ادارے جو ہیں جتنے بھی سماجی کام کرنے والے ہیں, دے آر دا ہیلپنگ اینڈ آف دا گورنمنٹ. یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ ریاست کا کام ہے, یہ فلاحی اداروں کا کام نہیں ہے, یہ سماجی اپنے کہنے میں کام کرنے والوں کا ذمہ داری نہیں ہے, ان کے فرائض نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کے, خدا کے واسطے گورنمنٹ سمجھے, ریاست سمجھے ان باتوں کو. کب تک کریں گے سر, کب تک کریں گے؟ ہم آپ سے پیسہ لیتے ہیں کہ یار کسی کے لیے جو ہے ڈونیشن دے دو, یار خدا کے لیے کسی کے لیے زکوٰۃ دے دو, فطرہ دے دو. جب ان کے پاس خود ہی پیسے نہیں ہوں گے, وہ خود بیچارے, قسم خدا کی کھا کے بول رہا ہوں یار, جو پچھلے سال یقین کرے زکوٰۃ دے رہا تھا, اللہ معاف کرے آج خود زکوٰۃ مانگ رہا ہے یار. اس حال میں چلے گئے بوس, اس حال میں چلے گئے. شبیر صاحب یہ بات ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو جب کاروبار نہیں چلے گا تو تاجر کیسے ویلفیئر کا کام کے لیے لوگوں کو امداد دے گا؟ یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اگر آدمی کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو وہ کس طرح ممکن ہے کہ کر سکے گا. لیکن اگین میں بہت زیادہ آپٹمسٹک ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے بہت سارے سیکٹرز ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور بہت بڑا پوٹینشیل ہے بہت سارے سیکٹرز میں, اور بہت ساری پازیٹیو چیزیں پائپ لائن میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو پازیٹیولی لیا جائے, اور میرا خیال ہے کہ اگر باب اختیار اس میں ساتھ دیں تو بہت بڑی چینجز آ سکتی ہیں. اب باب اختیارات تو میں نے دیکھا کہ آپ کو بھی ہوگا, اور لاسٹ میں ہم نے جو زلزلہ آیا تھا کہ حکومت تو کہتی ہے کہ تاجر آپ دو ہمیں امداد, آپ لوگ سے مانگتی ہے نا بھائی. آپ کو مختلف آفیسز میں, نام نہیں لے رہا, مختلف آفیسز میں بلا کے آپ کو پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ اتنے کا امداد دو. اور ابھی دیکھیں یہ سیلاب آئے, اس میں میرے خیال میں حکومت سندھ نے, وفاق نے آ کے جو ہے وہ مطلب یہ کہ التجا کی, آپ لوگوں نے امداد دی, فیڈریشن نے بھی دی, چیمبر نے دی, تاجروں نے دی, ہر نے دی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, تو گورنمنٹ تو خود آپ سے مانگتی ہے. سر وہ تو بلیک میل کرتی ہے نا, وہ تو آپ کو ٹیکسز دیتی ہے, FBR کے غلط نوٹسز فلانے وہ ساری سب چیزیں کرا کے پھر زبردستی لیتی ہے. سر آپ اس دفعہ آپ لوگوں نے کافی دیا سیلاب میں, بہت بڑا ہمارے الحمدللہ پورے پاکستان سے اس میں ہوا ہے, اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ اگر ہماری ضرورت ہو, ہمارے ملک میں کوئی ناگہانی حالات پیدا ہو جائے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی حیثیت سے باہر نکل کے بھی ہمیں. اچھا مسئلے کی بات ایک اور میں جو بتا رہا ہوں کہ چلیے حکومت سندھ مانگ رہی ہے تو وہ اپنی جگہ, اس میں X Y Z وہ بھی آ جاتے ہیں, آپ بھی ہمیں بھی دیں تاکہ ہم اپنے نام سے بانٹیں گے. سر اپنے نام سے بانٹیں گے, سب کو دیں گے. ریوان صاحب سب کو دیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھوڑا بہت جو یہ جو منجمد ہوا ہے ہاؤسنگ سیکٹر منجمد ہوا یا اس کی ایکٹیویٹیز کم ہوئی, تو بہت سارے لوگ میں آپ دیکھیں کہ ڈیمالش ہوئے, فلیٹ گرا دیا گیا, ناجائز تجاوزات, یہ وہ فلاں دھمکا. اس وقت کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ کروڑپتی ہونے کے ساتھ, مطلب ماضی میں کروڑپتی ہوں گے, اس وقت وہ روڈ پتی ہو گئے. دیکھیں اس میں ابھی اپنے پتنیوں کے پتی نہیں رہے سر, معذرت کے ساتھ. دیکھیں نپ دا ایول ان دا بڈ, یہ انگلش کی ایک کہاوت ہے. جلدی سے کہہ دیجیے. جب آپ نے اگر کسی کو ڈیمولش کرنا تھا تو آپ اس چیز کو بننے ہی نہ دیتے. سر آج بھی دیکھیں نا, کل میرج ہال توڑ دیا گلبرگ میں, تو یہ ظلم ہے, اور یہ 25-30 سال سے 25 سے 30 سال ہو چکے ہیں. یہ
मैरिज हॉल बने थे, लेकिन आज आप इसको डिमोलिश कर रहे हैं, ये जुल्म है। तो मतलब ये बताया कि इसके पीछे भी ताजिर ही है ना, तो कितने ताजिर ऐसे हैं जो करोड़पति थे आज रोडपति जिसका रह गया वो भी ताजिर है सर, जिसका तोड़ा नहीं वो भी ताजिर है। जिसका टूटा, और उस एक शादी हॉल में आपकी लेबर काम करती है, फिर आपके खाने वाले जो हैं उनका रोजगार है, कैटरिंग का, सबका रोजगार है, वो हजारों लोग बन जाते हैं जब आप उसकी कैलकुलेशन करें, और सबका रोजगार मुतासिर होता है। और इस वक्त बेरोजगारी की बहुत बुरी हालत है, और यकीन करें आई एम सिक नाउ। पाकिस्तान की मुआशी हालत देख के रोज़, यानी कि जब हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो एज ए बिज़नेस कम्युनिटी, हालांकि मैं पर्सनली बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ, लेकिन मैं आई एम सिक नाउ। जो मैं नौजवान तबका देखता हूँ अपना, जिन लोगों के साथ मेरी मुलाकात होती है, वो भी सिक हो रहे हैं सर, सिक हो रहे हैं लोग, और उनमें इतना जज्बा है इस मुल्क के लिए, लेकिन ये जो अरबाब इख्तियार है ये समझ ही नहीं पा रहे। जल्दी से जल्दी 2 लफ्ज़ कर दिए जल्दी से, आप क्या ऐसे फ्लाई तंजीम होने के नाते जो है आप क्या पाकिस्तानी एक बात एक चीज कहना चाहता हूं, जल्दी से एक लाइन। पाकिस्तान जो है उसको अपने कायम व दायम रहेगा। पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने सब जलाली परचम के लिए जो है वो अब जो है वो बाहर निकलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। मेरा ख्याल कि एक अच्छी गुफ्तगू थी। नताइज क्या होंगे, इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए वो आप बेहतर समझते हैं। बिलाल असम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उज़्ज़त की अल्लाह हाफ़िज़।